بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تخزنی، اور نہ رسوا کرنا مجھے، یوم یبعثون، جس دن مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یبعثون کا معنی پہلے ہو چکا ہے یوم البعث، یوم لا ینفع مال، جس دن نہیں نفع دے گا نجات کے لیے کوئی مال، بلا بنون، اور نہ کوئی بیٹے۔ زمین پر سونا بھی ہوگا تو وہ مال بھی فدیہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آل عمران آیت 91 میں گزرا ہے، لا ینفع مال، نہیں نفع دے گا۔ یہ جو درمیان میں ہے نا یوم لا ینفع، یہ ادخال الہی ہے۔ حضرت ابراہیم کا کلام ہے یوم یبعثون، اور درمیان میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اس کو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادخال الہی، یعنی درمیان میں اللہ نے اپنی بات ذکر فرمائی۔ یوم، وہ کیسا دن ہوگا یبعثون والا، جس دن نہیں نفع دے گا کوئی مال، بلا بنون، اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ، مگر وہ انسان کہ آئے اللہ کے پاس بقلب سلیم، بقلب سلیم، ساتھ دل صاف کے، بقلب سلیم، ساتھ دل صاف کے۔ مال کوئی نہیں کام آئے گا، اور چودھریوں ملکوں، بھلا وہاں بیٹے کام نہیں آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ شاگرد کام آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ جو مشرک مر گیا، ہاں اگر مشرک مر گیا کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ہاں الا من اتی اللہ، مگر وہ انسان جو آئے اللہ کے پاس، کس کے ساتھ؟ بقلب سلیم، ساتھ دل صاف کے۔ قلب سلیم کے دو معنی، ایک معنی سلیم خالص من الشرک والشک، قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو، شک سے پاک ہو۔ خازن کا حوالہ ہے، اور دوسرا نیچے لکھا ہے خالص من الشرک والشک، کہتا ہے دل صاف ہو، دل میں شرک بھی نہ ہو اور شک کی میل بھی نہ ہو۔ آگے آ رہا ہے بدعت بھی نہ ہو، مشرک کی طرح میلان بھی نہ ہو، بدعتی کی طرح میلان بھی نہ ہو۔ یہ دل پاک ہے۔ باقی رہ گئے گناہ، فَأَمَّا الذُّنُوبُ فَلَيْسَ يُسْلَمُ مِنْهَا أَحَدٌ يُسْلِمُ مِنْهَا أَحَدٌ، رہ گئے گناہ، تو گناہوں سے کوئی بھی پاک نہیں ہوتا۔ گناہ ہوتی ہیں مباحدوں سے بھی، لیکن کیا پاک ہونا چاہیے؟ بقلب سلیم، اور قلب سلیم کا مطلب ہے دل میں شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، شرک میں الحاد نہ ہو، کفر نہ ہو، دل صاف ہو، اللہ کی عظمت کے خلاف دل میں چیز نہ ہو، پیغمبر کی محبت اور عظمت کے خلاف دل میں کوئی گند نہ ہو، اصحاب رسول کی محبت اور عظمت کے خلاف دل میں کوئی گند نہ ہو، تو جو اصول ہیں ان سب میں دل پاک صاف ہو۔ تو فرمایا ھذا قول اکثر المفسرین، یہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں القلب السلیم قلب المومن بقلب الکافر والمنافق مریض، اور جو منافق اور کافر ہے اس کا دل مریض ہے۔ ابو عثمان نے شاپوری کہتے ہیں والقلب الخالی عن البدع، وہ دل جو بدعت سے خالی ہے، المطمئن الی السنہ، اور سنت پہ مطمئن ہے، بدعت سے نفرت ہے اور رسومات سے نفرت ہے، سنت پر مطمئن ہے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی اہل سنت والجماعہ،
جو اہل سنت ما انا علیہ و اصحابی والے لوگ ہیں مدریے. اور آگے فرمایا هو القلب الخالی عن البدع. یہ کون ہے؟ قرطبی ہے. امام قرطبی نے فرمایا قلب سلیم کون سا دل ہے؟ هو القلب الخالی عن البدع، جو بدعت سے خالی ہے. المطمئن الی السنہ، سنت پر مطمئن ہے. حسن بصری نے کہا سلیم من آفت المال والبنین. یہ بھی اس میں داخل ہے کہ دنیا کی محبت سے پاک ہو. اور جنید بغدادی نے ایک اور معنی کیا، فرماتے ہیں السلیم فی اللغت اللذیغ. توجہ ہے؟ سلیم کہتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا، اور سانپ کے ڈسے میں بے چینی ہوتی، درد ہوتا ہے. زہر چڑھتی ہے تو درد ہوتا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ دو لذیذ دل اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں تڑپتے دل کے ساتھ ہے. قلب سلیم کا معنی کیا ہے؟ جو حب الہی اور خوف الہی میں تڑپتا دل ہوگا. ایسا دل لائے جس دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف جوش مار رہا ہو. زخمی دل لے کے آئے، ڈسا ہوا دل لے کے آئے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں مچلتا دل لے کے آئے، پرجوش دل لے کے آئے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ بھی اس قلب سلیم کا ایک درجہ ہے. اس میں بھی درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ کفر سے خالی ہو، شرک الحاد سے خالی ہو، بدعت سے خالی ہو، یعنی عقائد صحیح ہو، تو وہ قلب سلیم ہے. اور جتنا اس پہ عمل کرے گا تو ترقی درجات وہ بڑھتی جائے گی. اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ سالم من دنس بشر کے هو القلب الخالی من البدع. ابن کثیر ہے بدعت سے خالی ہو، سنت پہ مطمئن ہو. اور یہ جو حدیث ہے قال اکثر اہل الجنت البل ہو، یہ حدیث تو ہے مسند بزار کی لیکن ضعیف ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا. تو ہماری غرض آیت اس پر موقوف نہیں. آیت کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو آئے گا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر. توجہ ہے میری طرف؟ سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو مسئلہ الہ پہ مطمئن ہو. جو حضرت ابراہیم نے توحید بیان کی بَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کی جائے گی جنت للمتقین، واسطے بچنے والوں کے شرک سے. للمتقین، متقین تقوی کا پہلی منزل شرک و کفر سے بچنا ہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمِ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم واسطے غابیوں کے، غابین سرکشوں کے لیے، گمراہوں کے لیے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا تاکہ کانپیں اور ڈریں اس سے، اس کی ہیبت چھا جائے ان پر. وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان کو نفی شفاعت کہریہ، کہا جائے گا ان کو اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ آخری ضرب ہے. جہنم سامنے ہوگی اور اس کی کل آپ نے پڑھا کہ شدت کیا ہوگی اور آوازیں نکال رہی ہوگی. رأتہم، جہنم انہیں دیکھ کے بگڑ جائے گی، شہیق زفیر ہوں گے. اور وہاں جب مشرک جہنم کے سامنے معائنہ کر رہے ہوں گے، برزت، سامنے جہنم کھڑی ہے. اب یہ بیچارے دیکھے پکڑے گئے. اب ان کا جو تھا کہ گولڑے والا بچا لے گا، خیال والا بچا لے گا، لات حبل عزا بچا لے گا، فرمایا کہا جائے گا یہ تذلیل مجرمین. فرشتے کہیں گے سو سناؤ بھائی سجنوں، اینما کنتم تعبدون،
جو نعرے لگاتے تھے کدھر گئے تمہارے مشکل کشا، کدھر گئے تمہارے حاجت روا شفیع قاری، وہ کدھر گئے جو تمہیں کہتے تھے کک مار کے جنت سے پار کر دیں گے؟ من دون اللہ، آگے حل ینصرونکم، یہ وہاں پر بھی بات ہوگی، حل ینصرونکم او ینتصرون، حل ینصرونکم، کیا ہیں وہ تمہاری مدد کرنے والے؟ حل کیا ینصرونکم، وہ امداد کر سکتے ہیں تمہاری؟ او ینتصرون، یا کوئی اور معاونت کر سکتے ہیں؟ بدفع العذاب من انفسہم، تمہاری امداد کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ ذرا دیکھو، فَكُبْكِبُوا کوب کے بو، اس کاف کے تکرار میں معنی میں تکرار ہے، اور معنی یہ ہوگا بار بار الٹے کر کے ڈالے جائیں گے جہنم میں، بار بار الٹ کے، تکرار والا معنی ہے۔ کوب کے بو فیہا، بار بار اوندے ڈالے جائیں گے جہنم میں۔ کیا مطلب بار بار اوندے ڈالے جائیں گے؟ یہ اوپر جو فرشتے پکڑیں گے ایک پاؤں سے ایک سر سے اور یوں کر کے جہنم میں ماریں گے، جہنم بڑی گہری ہوگی تو گویا کہ بار بار مارے جا رہے ہیں، الٹے کر کے اوندھے کر کے ڈالے جائیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ہم وہ بھی، وَالْغَاوُونَ، اور لیڈران بھی، الغاوون قائدین بھی، لیڈر گمراہ پیر، گمراہ مولوی، گمراہ خمنی اور گمراہ یہ جتنے ملحدین تھے ان کے بڑے بڑے لیڈر۔ اول غابون سے مراد سپریم لیڈر۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ہم الٹے اوندھے کر کے ڈالا جائے گا، ڈالے جائیں گے وہ بھی اس جہنم میں، اور ان کے جو سپریم لیڈر ہوں گے، مذہبی سرغنے ہوں گے بڑے بڑے، وہ بھی وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور سارا لشکر ابلیس کا سب کٹھا، جو جنودہ یہ کانفرنسیں کرنے والے بھی، جنود و ابلیس اجمعون، اور سارے ابلیس کے لشکر کٹھے کر کے، قالوا وہم فیہا تخاصم المشرکین، قالوا کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس جہنم میں یختصمون آپس میں سخت جھگڑتے ہوں گے، سارے پڑے ہوں گے، اور لیڈر بھی، قائدین بھی، ملا بھی، ذاکر بھی، ایم این اے ایم پی اے بھی، صدر وزیر اعظم بھی، یہ سارے وہاں ہوں گے، اور یہ چھوٹی پارٹیوں والے بھی۔ اب وہاں پر کیا ہوگا کہ اقرار مجرمین، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، تاللہ قسم اللہ کی، یہ ان مخفف من المثقل ہے، اصل کیا ہے؟ تاللہ انا کننا، اس کی دلیل لفی کا لام ہے، تو یہ لام بتا رہا ہے کہ ان مخفف من المثقل ہے، عبارت ہے بے شک ہم، کننا رہے، ہمیشہ رہے، کس میں؟ لفی ضلال مبین، کس میں؟ کھلی گمراہی میں رہے۔ ہاں کیا مطلب ہوگا؟ کہیں گے یار انہیں شاتیاں دے فتوے تا ٹھیک ہیں، جہنم میں جا کے پتہ لگے گا کہ باقی ہم گمراہ تھے، اور یہ اقرار نامہ موت کے وقت بھی ہوگا، شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، موت کے وقت بھی جہنم میں بھی جا کے اب کہیں گے دنیا میں تو ہم نے
انہیں وسیلہ سمجھا تھا اور تقرب کا ذریعہ. اذ نسبیکم برب العالمین، جب ہم نسبیکم برابر کرتے تھے تمہیں رب العالمین کے. کیا کرتے تھے؟ برابر کرتے تھے. برابر کرتے تھے. پورا مسئلہ الہ پڑا ہے. مشرکین اپنے آلیہ کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. اسی سے کراچی کے مولویوں کو دھوکہ ہے، لاہور پشاور کے مولویوں کو دھوکہ ہے کہ شرک تسویہ کا نام ہے. کیا کہتے ہیں؟ شرک کس کا نام ہے؟ برابری کا نام ہے. برابری، اللہ کے برابر سمجھیں. اور بھائی اگر شرک مساوات اور برابری کا نام ہے پھر ابو جہل بھی مشرک نہیں، کیونکہ مشرکین مکہ توحید کے 4 درجوں میں 2.5 درجے توحید کو مانتے تھے. مکہ والے مانتے تھے کہ واجب الوجود صرف اللہ ہے، ہمارے معبودوں میں ایک بھی واجب الوجود نہیں. مکہ کا مشرک مانتا تھا خالق صرف اللہ ہے، ہمارے معبودوں میں ایک بھی خالق نہیں. مکہ کا مشرک مانتا تھا امور اعظام، سورج، چاند، زمین، آسمان، رات، دن، توالد، تناسل اور جتنے بڑے بڑے موسم لانا، بارشیں برسانا، بادل چلانا، ہواؤں کا نظام، اختیار کلیہ، یہ سب کے سب اللہ کے ساتھ خاص ہیں. ہمارے معبود ان کاموں پر اختیار نہیں رکھتے تو وہ برابر کیسے مانتے تھے؟ یہی آج کے زمانے کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. اور آپ کے مولوی بھی کہتے ہیں شرک تب بنتا ہے ہر وقت، ہر جگہ، ہر شے سننے کا قائل. واہ سونے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر شے سننے کا قائل ہو. او بھائی دھوکے میں نہ رہے. آپ اسی مولوی سے پوچھ لو کہ ایک آدمی صرف پاکستان سے صرف عاشقوں کی آوازیں مدینے سے سننے کا قائل ہے، وہ بتا مسلمان ہے یا کافر؟ جی پاکستان ہر جگہ ہے. پوری کائنات اتنی وسیع ہے کہ تمہاری زمین ایک رتی کا ذرا ثابت ہوگی پوری کائنات کے مقابلے، مثقال ذرہ. تو میں زمین کی بات نہیں کر رہا، صرف پاکستانی عاشق. اور ساری باتیں بھی نہیں کر رہا، صرف السلام علیکہ ایھا النبی جو نماز میں سلام پڑھتا ہے. اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، وہی ادھر کہہ رہے. مولوی سرفراز بھی کہتے ہیں مشرک ہے، خود وہ کہتے ہیں وہ مشرک ہے. لیکن پھر یہ کیا ہر بیلے تے ہر جگہ تے ہر بات، یہ کہاں سے؟ ابو جہل سے بھی 2 قدم آگے بڑھے ہو. کہتے شرک تو تب بنتا ہے کہ ہر وقت، ہر جگہ سے، ہر وقت. اور خود دیکھو غدار کو اتنی بات نہیں سمجھ سکتا کہ صرف جو نماز والا السلام علیکہ ایھا النبی، اگر کوئی جہاں اسلام آباد سے سننے کا قائل ہے، لاہور، فیصلہ آباد، سرگودا ایران سے سننے کا قائل ہے، تو اسی ملا کے اکابر لگ گئے کہ وہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے. تو اب سوال ہے کہ تو نے تو شرک کو کیا ہر جگہ، ہر چیز اور ہر وقت. یہ السلام علیکم جو نبی ہر چیز ہے. پاکستان پوری دنیا ہے یا صرف پاکستان اسلام آباد؟ تو پھر مشرک کیوں ہے؟ تو اس لیے شرک کا مطلب ہی نہیں سمجھا. مطلب ہے مافوق الاسباب. ایک چیز کے سما کا قائل ہے تب بھی مشرک ہے، ہر جگہ کی بات نہیں. مافوق الاسباب، قریب سے یا دور سے، مدینہ منورہ کے روضے پر یا اسلام آباد میں. ایک بات، ساری باتیں نہیں، ایک بات بھی مافوق الاسباب سننے کی صلاحیت رسول اللہ میں مانتا ہے، یہی مشرک ہے اور کسی کا نام شرک ہے.
عوام کو دھوکہ دیا ہر وقت ہر جگہ، اور کام وہ کیا کہ اپنے بزرگ بھی اس کا رد کر رہے ہیں، اور پھر خود اگر دوسرا وہ فرقہ کہے جی ہم تو صرف عاشقوں کی آوازیں سننے کے قائل ہیں، عاشق ہر جگہ تو نہیں ہے نا، ہم تو صرف عاشقوں کی پکار سننے کے قائل ہیں، پھر کیسے یہ اس میں فتویٰ آ گیا؟ تو یاد رکھو یہ بھی اسی دھوکے میں ہر وقت ہر جگہ۔ ہاں وہ بھی شرک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ شرک نہیں، کیونکہ وہ بھی کیا ہے فوقل اسباب، لیکن شرک اس میں بند نہیں، شرک اس میں بند نہیں، شرک ہے اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا، اللہ کا خاصہ ہے ما فوق الاسباب سننا۔ ما فوق الاسباب ایک چیز سننے کا قائل ہو یا ہزار چیز سننے کا قائل ہو، جہاں یہ ایک دو تین کی بات نہیں ہوتی، اور ہر وقت ایک وقت سننے کا قائل ہو یا سارا دن، جہاں ٹائم بھی شرک میں نہیں دیا جاتا کہ کچھ ٹائم ہو تو شرک نہیں، کچھ ٹائم ہو تو شرک، یہ نہیں ہوتا، جہاں شرک کی تعریفیں پتہ نہیں یہ ملا پڑھتے کیا ہے توحید اور شرک۔ تو یاد رکھو ما فوق الاسباب سننا اللہ کا خاصہ ہے، الہ کا خاصہ ہے، اور یہ خاصہ کسی مخلوق میں بھی مانتا ہے تو وہ کٹر مشرک ہے۔ اذ نسویکم برب العالمین، تو نسویکم کس میں ہے بھائی؟ ہاں لکھا ہے نیچے قرطبی کی عبارت سورو پکار عبادت میں، تو تسبیہ ذات اور صفات والا مراد نہیں، تسبیہ معاملہ والا مراد ہے، یا اللہ مدد تے یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد تے یا علی مدد، یا اللہ مدد تے گولڑا سرکار مدد۔ یہ مشرک جو سورو پکار اللہ کے نام کے بیر سے، بابا کے نام کے بیر سے، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، ادھر بھی بکرا ادھر بھی بکرا، کعبہ کا بھی حج، بابے کا بھی عرس پہ بھی جا رہا ہے اسی عقیدہ سے، حج پہ بھی جا رہا ہے، نجف اشرف زیارت پہ بھی جا رہا ہے، کربلا معلّہ کو بھی حج سمجھ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ والا تسبیہ ہے، اس پہ سارے حوالے آپ کے پاس لکھے ہیں۔ وہ نسبیکم برب العالمین فی العبادت، فی العبادت ایک، اور دوسرا ہے فی الحکم، جیسے اللہ کی بات کو شرعی دلیل مانتے تھے بزرگوں، تمہاری بات کو بھی ہم شرعی دلیل مانتے تھے، تو یہ شرک فی الحکم میں تسبیہ ہے، اللہ کا حکم بھی مانتے، لکھا ہے آپ کی حاشیے پہ، اور تمہارے احکامات بھی ہم اسی نیت سے مانتے تھے، بے رب العالمین۔